السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، پوری دنیا آج اپنے کو سدھارنے میں لگی ہے۔ ہر آدمی اپنے طریقے پر یہی کہہ رہا ہے کہ ہم سدھار کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سدھارنے کی کوشش تو ہے، لیکن ان کے اندر میں وہ چیزیں نمایاں نہیں ہو رہی ہے جو سدھرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ سدھرنے کے بعد وہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی اندرون میں، ان کی نیتوں میں وہ گہرائی نہیں پیدا ہو رہی ہے، وہ پختگی نہیں پیدا ہو رہی ہے، وہ بدلاؤ نہیں ہے، بدلاؤ کی نیتیں نہیں ہیں۔ چاہتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ان کو حرام ذریعے سے مل رہی ہیں وہ ملتی رہے اور سدھار بھی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ سدھار کے لیے، بدلاؤ کے لیے، جب تک کہ اس کی دل کی گہرائیوں میں، اس کی نیت میں جب تک کسی اچھا کام کرنے کی ارادہ نہ ہو، اس کام کرنے کا پختگی کے ساتھ کوئی ارادہ نہ ہو، تب تک بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے دل کی گہرائیوں میں جو نیتیں ہیں اس کو دیکھتے ہیں، تمہاری ظاہری نیت کو نہیں دیکھتے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لا ينظر الی صورکم، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے اور تمہارے لباس کی طرف نہیں دیکھتے، تو تمہارے اعمال جو دل کی اچھی نیتوں کے ساتھ ہو رہے ہوں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے اور دل کی گہرائیوں سے اچھی نیتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کے موافق تمہارے قلوب کو پلٹ دیں گے اور تم سے اچھے کاموں کی توفیق دے دیں گے، کیونکہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تقوی و پرہیزگاری زندگی کو اپنانے کے لیے فتویٰ کی ضرورت ہوتی ہے اور فتویٰ کے لیے تقوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ زندگی عبادات اور معاملات میں پختگی اور اخلاق میں پاکیزگی پیدا ہو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھیجا ہی گیا ہوں تم میں اخلاق کا جو اعلیٰ معیار ہے اس کی بلندی کو پانے کے لیے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ ہم نے تمہیں اونچے اخلاق پر بنایا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، خیر و عافیت نصیب فرمائے۔